اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وامیہا وعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک اسا کتابک۔ ہم سورہ لیل میں پڑھتے ہیں نا، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اللہ کہتا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہمارے پر ہے، ہادی ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں۔ بندے کو نومینیشن یا چونٹنا یا الیکشن، بندے کو یہ ذمہ داری ہم نے دیا ہی نہیں ہے۔ ان علینا، اور علینا فرماتا ہے اللہ زور دین، ہماری ذمہ داری ہدایت، ہادی ہم مقرر کرتے ہیں، بندے کو ڈھونڈنے نہیں دیتے۔ تو اللہ ان علینا، خاص کر کے نوم امام کی تو عجیب عجیب باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے مختصر وقت میں کیا بیان کرے کیا نہ بیان کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر بات اتنا صدقہ جاریہ کا کام امام نوم امام نے کیا ہے، اتنا نوم امام کہ پہلا امام ہے کہ 7 یا 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پہ آئے، 7 یا 8 سال، اندازہ لگا پہلا امام اتنی کم عمر میں، مگر یہ کیا کمال کی منزل پہ شیعہ اثناعشری مذہب کو پہنچا ہے نوم امام، وہ بیان سے باہر۔ اب تک لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے نا، باپ بیٹے کا میراث میں امامت میں مانتے ہیں، باپ ہے علی مولا علی ہوئے تو 2 بیٹے ہوئے امام، اس کے بعد چوتھے امام تھرڈ امام کا بیٹا، 5ویں امام چوتھے امام کا بیٹا، یہ میراث چل رہی ہے ان لوگوں میں۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شیعہ اثنا عشری یہ اماموں کو مانتے ہیں، یہ ان کی جو اماموں میں جو میراث چل رہے ہیں ان کو امام مانتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں قبول کیا کہ اللہ نے اپوائنٹ کیا اماموں کو، ہم اللہ ان علینا للہدیٰ، اللہ کی ذمہ داری ہے امام اپوائنٹمنٹ کرنے، رسول کا جانشین اپوائنٹ کرنا اللہ کی ذمہ داری، اپوائنٹمنٹ ہیز ٹو بی بائی اللہ۔ عصمت کی صفت ہونی چاہیے، علم بے تحاشا کہ کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکے، چاہے لاکھوں اربوں علماء جمع ہو کے ایک امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ 3 بات تو ان لوگوں نے اماموں میں دیکھ لیا، مگر اپوائنٹمنٹ میں اللہ میں مانتے نہیں تھے، یہ مانتے تھے وہ چلتا ہے ان کی میراث، مگر عصمت کی صفت کو مانتے تھے کہ عصمت کی صفت اس میں معصوم ہے، یہ مانتے تھے کہ ان کا علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھتے تھے ان کا علم۔ مگر جب نوم امام ہوئے تو ان کے وقت میں ایک تو بہت بڑا انتظار رہا، لوگوں کو ماننے والے پریشان تھے، 40 سال کی عمر ہو گئی امام علی رضا علیہ السلام کی، تو بے چین تھے کہ آپ کے بعد امام کون گا، آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں، 40 سال کی عمر، کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کسی امام کے وقت، 7واں امام تک ایسا دیکھا ہی نہیں تھا کہ 40 سال تک امام ہو جائے، ابھی بچہ بیٹا نہیں ہے، تو امامت کون امام بنے گا، جانشین کون بنے گا؟ تو یہ ماننے والے ایک طرف پریشان اور دشمن خوش ہوتے تھے، ان کی تو اولاد ہی نہیں تھے، سب مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں ماننے والا 40 سال کی عمر جب پہنچے، آتے امام کے پاس کہتے مولا آپ کا بیٹا ہوا، آپ کا بیٹا ہو گیا، آپ کا بیٹا ہوا، بار 45 سال تک 45 40 سے 45 تک آتے رہے، صفا مروہ کرتے رہے، امام بچہ ہوا، بیٹا ہوا کون ہو؟ امام جواب دیتے رہے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے گا، وہ مولود مبارکہ ہوگا، مولود مبارک۔ ایسی شیعہ مذہب کو عزت ملے گی جیسے کسی امام کے وقت عزت نہیں ملی، کسی امام کے وقت ایسی، حالانکہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، عزت بہت ملی کہ ان کا ماننے والے، مگر نوم امام کو جو عزت ملی وہ شیعہ مذہب کو، شیعہ اثنا عشری مذہب کو عزت ملی، آنر ملی، سب سے زیادہ عزت ملی۔ کیوں؟ ایک تو پہلے بہت فیمس ہو گئے کہ اتنا دیر سے 46واں سال تھا 8ویں امام کا، امام علی رضا علیہ السلام کا 46 ایئر، 46واں سال تھا جب نوم امام کی پیدائش، تو پہلے اس سسپینس میں بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹا نہیں، تو اس میں بھی وہاں سے شہرت مل چکی تھی نوم امام۔ پھر جب 8ویں امام یہ جملہ کہتے تھے کہ آئے گا مولود مبارکہ آئے گا، ایسی مومنین کو عزت ملے گی، کسی امام کے وقت ایسی عزت نہیں ملی۔ کیسے نوم امام پنجتن سے بھی بڑھ گئے،
وجہ کیا ہے؟ 8ویں امام میں علماء نے اس کی تحقیق کی ہے اور لوح محفوظ میں بھی ملا. لوح محفوظ میں سارے معصومین اماموں کا نام ہے, ہر ایک امام کے ساتھ صفت ہے. 9ویں امام کا جب نام کے ساتھ مولود مبارک ہے, مولود مبارک. اصول کافی کی روایت ہے 6ٹھے امام بھی معصومین کے ساتھ. اس کو پوچھا, کسی نے 6ٹھے امام سے پوچھا آپ کے بعد کون امام ہوگا, تو انہوں نے 7ویں امام کا نام دیا, 8ویں امام کا نام دیا کہ عالم آل محمد کے ذریعے ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو مولود مبارک کا ہوگا, مولود مبارک کا ہوگا. اتنا بابرکت مبارک بیٹا ہوگا کہ شیعہ اثنا عشری کو اتنی عزت ملیں گی. تو کیسے پھر؟ تو پھر آپ دیکھ اصول کافی کی بات 6ٹھے امام 8ویں امام. تو علماء نے لوح محفوظ کی بات, تو علماء نے تحقیق کی ہے. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنے امام کی امامت ملی تو سب سے چھوٹی عمر 20 سال کی نظر آتی 7ویں امام. مولا علی 33 سال میں امامت ہوئے, 5ویں امام 38 سال میں ہوئے, سب کی عمر, ہاں 22-24 سال کی عمر میں امام 4تھے امام ہوئے. امام 22-23-24 سال کی عمر میں, مختلف روایت. اس کے بعد سب سے کم عمر 7ویں امام نظر آتے 20. خود امام علی رضا 35 ایئرس میں امام ہوئے. تو ابھی تک آخری انہوں نے 20 سال دیکھا ہے 7ویں امام, سب سے چھوٹا. 7 سال کا 8 سال کا بچہ امام, یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن کریٹ کیا تھا. تو انہوں نے ان کا جو علم کا ٹیسٹ ہوا 9ویں امام, تو انہوں نے دیکھا وہی علم ہے جو باقی کے امام کا ہے, وہی ہے جو مولا علی کا علم تھا, وہی ہے 9ویں امام اور تقی کا ہے. تو پتا چلا کہ ان میں امام چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے, سواء ہے, بڑا امام ایج نہیں دیکھی جاتی. اب پتا چلا ان لوگوں کے یہ تھے کہ 9ویں امام کے بعد یہ تو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے, ان لوگوں نے چنا بنا نہیں امام کو, نہ باپ بیٹے کی میراث چل رہی, یہ تو اپوائنٹمنٹ بائی اللہ ہے. تو 7-8 سال کا بچہ ورنہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون معصوم ہے, کون علم کتنا رکھتا ہے. تو اس میں اتنا شیعہ مذہب کو عزت ملی, کتنے لوگوں کو شیعہ مذہب پتا چلا کہ جانشین رسول اللہ ہی اللہ کے ذریعے اپوائنٹ ہوتا ہے, اور معصوم بھی ہوتا ہے, اور معجزہ بھی بتاتا ہے اپنی دلیل کے لیے کہ میں اللہ کی طرف سے ہادی ہوں, اس کا معجزہ بھی بتاتا. سب کچھ 9ویں امام نے دیکھ لیا. تو شیعہ اثنا عشری مذہب کو اتنی عزت ملی, اتنی عزت ملی ہے کہ لوگوں کو حق بات پتا چلی, عقائد شیعہ عقائد کو پتا چلا. اتنا بڑا کام 9ویں امام کے ذریعے ہوا ہے ماشاءاللہ. اور 9ویں امام کی بہت سی صدقہ جاریہ کا کام. ایک ہے جو پہلی تاریخ جب نماز پڑھتے ہیں حفاظت کے لیے, پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 قل اللہ نے, دوسرے کا الحمد کے بعد 30 انا انزلنا پڑھتے ہیں, پھر صدقہ دیتے ہیں, پوری مہینے کی سلامتی رہتی. کس نے سکھایا ہے؟ 9ویں امام نے سکھایا. پھر ایک بہت عظیم بات بھی 9ویں امام نے سکھایا, مہر. باقی جتنے امام گزرے ہیں درہم مالی مہر دیا اپنی زوجہ کو. 9ویں امام آئے تو انہوں نے درہم بھی دیا اور 10 دعائیں عشرہ مناجات تعلیم کی. جبکہ ام الفضل ان کو پتا تھا کہ ایک دعا کو استعمال بھی نہیں کریں گی, دیکھیں گی بھی نہیں. مامون کی بیٹی ہے نا, اسے تو زبردستی شادی کرنی پڑی. تو ابھی یہ تو ان کو 10 دعائیں 10 مناجات تعلیم کی. وہ کیسی دعائیں کہ 9ویں امام جب تعلیم کی ام الفضل کو, تو کیا کہا, میں نے میرے بابا سے سکھائی, ہدیہ دیا, بابا نے مجھے دیا. میرے بابا کو 7ویں امام, 7ویں امام کو 6ٹھے امام, یہاں تک کہ رسول خدا کو جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کے آئے. جبرائیل اللہ کی طرف سے ہدیہ لے کے آئے, رسول خدا کو دیا, رسول خدا امام علی کو دیا. اس طرح چلتا ہے 9ویں امام کا میرے پاس آئی. میں یہ مہر دیتا ہوں, روحانی مہر, اسپیریچل مہر دیتا ہوں ام الفضل کو. یہ دعا کا کیا خوبی ہے, یہ 10 مناجاتوں کا. اللہ نے فرمایا جبرائیل کے ذریعے رسول کو, یہ 10 مناجات جو ہے دنیا اور آخرت کا خزانے کی چابی ہے. دنیا میں جو چیز چاہے تمہیں اس میں سے کرے ملیں گی, آخرت کی جو چیز چاہے اس میں. مگر 9ویں مان پھر کا مگر یاد رکھنا, دنیا کی چیزوں ان کے ذریعے کم مانگنا, آخرت کی چیزوں زیادہ مانگنا اس مناجاتوں کے ذریعے. جو مفاتیح الجنان کی باقیت الصالح میں حاشیے میں دعا مناجات ہے,
کوئی حاجت کے لیے ہے، کوئی توبہ کے لیے، کوئی شکر کے لیے، کوئی حج کے لیے، حج وغیرہ وغیرہ. یہ دعائیں جو ہے توبہ کے لیے دعا ہے. تو یہ جو دعائیں کہا کہ دنیا اور آخرت کے جتنے خزانے ان کی چابی ہے، چابی یہ نوم امام نے ان کو دیا. تو ایک سنت جاری کی کہ جو مالی مہر دو تو روحانی مہر بھی دینا. مرد کے لیے تعلیم ہے، تو ہماری بچیوں کو ہم ٹریننگ دیتے کہ جب تم مہر تمہیں کہنے کا پوچھا جائے تو مال بھی دینا، کیونکہ مال بھی لینا، کیونکہ مال اس میں مال میں خمس کبھی نہیں ہوتا ہے. خمس میں مہر میں خمس، اوپر سے یہ مال اگر کاروبار میں ڈالا جائے تو کاروبار فلرش کرتا ہے. اگر دوائیں اس سے خریدے تو شفا مل جاتا ہے. اسے شہد خرید جائے تو شفا بہت جلدی شفا ملتی ہے وغیرہ. تو تھوڑی رقم تو لینا چاہیے کہ کیونکہ اس سے لوگوں کی مدد کی جائے. مگر روحانی مہر، میں لوگوں کو بچیوں کو شادی کرتے میرا مشورہ لیتے تو میں کیا کہتی ہوں کہ تم علم کا مہر مانگو. بی بی حوا کا علم تھا، بی بی حوا کا مہر علم تھا. شہزادی کا تو بے مثل تھا. شہزادی نے کیا مانگا تھا؟ شفاعت امتی. وہ تو ایک معصوم ہی مانگ سکتا ہے، ان کی وہ تو ایک اسپیشل ہے، یونیک ہے. مگر اللہ نے مقرر کیا بی بی حوا کا مہر علم. پہلا مہر اللہ نے مقرر کیا علم. تو اسماء الہی تو تعلیم کر، توحید کی تعلیم کر بی بی حوا. یہ مہر ہے بی بی حوا کا مہر. تو میں یہی لوگوں کو کہتی ہوں تم علم رکھو کہ ہم ہفتے میں ویکینڈز میں آدھا گھنٹہ علم حاصل کریں گے. میاں بیوی 4 کتابوں کا علم ہم حاصل کریں گے. قرآن کی تفسیر، توضیح المسائل، فقہ مسائل، اور تیسرا نہج البلاغہ، اور چوتھا صحیفہ سجادیہ. ہر ہفتے ایک کتاب، سیٹرڈے سنڈے آدھا گھنٹہ. میں مہر یہ مانگتی ہوں کہ ہم اس 4 کتابوں میں سے ایک کتاب کا آدھا گھنٹہ علم حاصل کریں گے. کبھی بیماری سماری سفر تو اس کی قضا پیمنٹ کریں گے، قضا دیں گے، تاکہ عادت نہ نکل. کیونکہ لڑکوں بہت کم اتنا علم حاصل کر جتنی عورت استعمال علم حاصل کرتی ہے. تو مردوں کو علم کے میدان میں کیسے لایا جائے؟ مہر واجب ہے. مہر کے ذریعے ان کو علم لے کے آؤ. ایک ہفتہ آپ نے قرآن کی تفسیر کروائے، دوسری میں توضیح المسائل کروائے، تیسری میں آپ صحیفہ سجادیہ کروائے، چوتھی میں نہج البلاغہ. کچھ نہ کچھ آدھا گھنٹہ خود بہ دلچسپی بڑھتی چلے جائیں گے، اضافہ ہوتا چلا جائے. تو یہ مہر کس نے تعلیم کی؟ اپنی اسپرچل مہر، روحانی مہر، نومے ماہ. تو انہوں نے صدقہ جاریہ کا بہت سے کام کیا. اب میں ان کی حدیثیں تو اتنی کمال حدیثیں ہیں، کون سی بیان کروں. ایک حدیث یہ فرماتے امام کہ تم توکل، انسان جو توکل کی منزل میں پہنچ چکا، اتنا بڑا خزانہ ہے، اس سے کوئی زیادہ خزانہ نہیں. اتنی قیمتی دولت ہے. اگر کوئی اللہ پہ پورا بھروسہ میں آ جائے، اللہ پہ یقین کی منزل پہ پہنچ جائے، اتنا اللہ کو ٹرسٹ کرنے لگے کہ بس اللہ جو میرے لیے کر رہے وہ بیسٹ ہے، مجھے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. فرماتے نوم امام یہ وہ سیڑھی ہے، وہ لیڈر ہے، وہ ایسی سیڑھی ہے کہ جب وہ انسان لیڈر چڑھتا ہے کہاں جاتا ہے؟ ایک بلند مقصد کی طرف جاتا ہے. ایک بلند مقصد کی طرف کلائم ہوتے ہوتے جا رہا ہے، اور ایک بلند سٹیٹس حاصل کرے گا، ایک بلند مقام حاصل کرے گا اگر انسان توکل کی منزل میں پہنچ جائے. اتنی امام، کیونکہ امام کہتے جو توکل کی منزل میں انسان پہنچے گا تو کسی سے توقع نہیں رکھے گا، شوہر سے توقع نہیں رکھے گا یہ مجھے حج لے جائے، یہ مجھے زیارت لے جائے، یہ مجھے فرنیچر لے دے، یہ مجھے موبائل. نہیں، اللہ سے مانگے گا. ذریعہ وہ بن سکتا ہے، کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے اگر اللہ کو آپ کی حاجت پوری کرنی. بندوں سے توقع نہ رکھے، بندوں سے مانگے نہیں. توکل کا مطلب بندوں سے نہ مانگے، نہ بندوں کا احسان نہ لے. حتی الامکان بندوں کو احسان نہ لے. اب بندوں کو جب احسان لیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے احسان لیتے وہ ان کا غلامی میں آ جاتا ہے. العبید عبید الاحسان، الانسان عبید الاحسان. انسان غلام بن جاتا ہے، ان کو غلط کاموں میں ساتھ دیتا ہے. مس گردنی کی شادی میں بھی چلا جائے، اس کا احسان ہے تو جانا پڑے گا مجھے. بیہودہ شادی میں اٹینڈ کرے گا، احسان ہے، اس کا احسان ہے. تو حتی الامکان لوگوں کا احسان نہ لو، بندوں سے توقع نہ رکھو. اللہ سے توقع، اللہ پہ توکل رکھو، وہ عطا کرے گا. آج نے تو کل نے تو آخرت میں عطا کرے گا. کوئی ہماری ایک لفظ بھی ضائع نہیں جاتا. ایک رب لفظ ہم نے کہا وہ ضائع نہیں جائے، ہر ایک کی پیمنٹ ہے.
مگر توکل ہو اللہ. تو اتنا زیادہ امام نے تاکید کیا ہے کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. انسان مومن خوددار ہوتا ہے، خوددار. اور فرمائے یہ فقر کی زینت ہے. فقر و فاقہ کرنا پڑے تو اس کی زینت قناعت، کنٹینٹمنٹ. خوددار ہو، عزت نفس کا خیال کرے، نہ شکوہ شکایت. زبان میں شکوہ شکایت آنی نہیں چاہیے. تو پتا چلا کہ فقر و فاقہ اگر اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، دعا کرے اس سے نکلنے کے لیے، محنت کرے، مشقت اٹھائے. مگر جب تک اللہ نے اس میں رکھا ہے تو شکوہ شکایت نہ ہو، اس پہ ہمیں صبر و قناعت ہو. یہ ساری باتیں حدیثوں کو چند بس ایک آخری حدیث بیان کر کے میں سوال و جواب کی طرف جاؤں. امام فرماتے، امام محمد تقی الجواد، کہ انسان 3 چیز کا محتاج ہے اور ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. توفیق من اللہ، اللہ کے ذریعے توفیق، گریس آف اللہ. توفیق کا محتاج اللہ ضرور توفیق کی دعا کرے اور محنت کرے. توفیق حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، خالی زبان سے دعا نہ کرے. دوسرا واضح و نصیحت کا محتاج ہے کہ کوئی ان سے واضح نصیحت کرے. وہ لوگوں، نیک لوگوں کا احتیاج ہے، ان کو محتاج ہے کہ وہ ان کو نصیحت کرے، واضح و نصیحت. اور تیسرا، اہم ترین تیسرا بتاتے معصوم، کہ خود کو واضح و نصیحت کرے. سیلف پریچر، پہلے توفیق، دوسرا آؤٹ سائڈ پریچر، جیسے ہماری عزاداری ہے وہ آؤٹ سائڈ پریچر ہے. اور تیسری جو چیز ہے سیلف پریچنگ، خود کو پریچ کرے، خود کو بہلائے، سمجھائے کہ دیکھو 2 دن کی دنیا ہے، تو کیا بے صبر کر رہی، یہ 2 دن کی دنیا ہے، تکلیف ہو، مصیبت پہ کیوں شکوہ شکایت کرتے ہو، صبر کر. یہ خود کو نصیحت کرے. امام کہتا ہے 3 چیزوں کا محتاج ہے. جب تک خود کو نصیحت نہیں کرے گا، جب تک یہ 2 فائدہ نہیں دے گا، نہ توفیق نہ آؤٹ سائڈ پریچر. تو باہر سے واضح نصیحت کرے گا، فائدہ نہیں دے گا جب تک اپنے خود کو نصیحت نہ دیتا چلا جائے. تو بس آج کے لیے چند حدیث سے کافی ہے امام کی انشاءاللہ. اور ہم آپ کے سوال و جواب کی طرف جاتے ہیں. میں نفاس سے شروع کرتی ہوں، جب سے سوال پڑھائے 2 کر کے میں جواب دی ہوں. آج آخری 2 جواب دے دیتی بس، پھر وہ ٹاپک میری جو سوال پوچھا گیا اس کی ختم ہو گئی وہ بات. اب یہ سوال آج کا پہلا یہ حال ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نفاس کہ یعنی مجھے خون آیا ڈیلیوری سے جسٹ پہلے، ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس میں خون جاری ہوا، کیا وہ نفاس ہے؟ نہیں، وہ نفاس نہیں ہے. نفاس کب ہوتا ہے؟ جب پہلا عضو، پہلا پارٹ آف دا باڈی ووم سے باہر آئے، عورت کے ووم سے، رحم سے باہر آئے، پہلا پارٹ، کوئی بھی پہلا پارٹ، اس سے جو خون آیا وہ نفاس. اگر ڈیلیوری سے بچے کا عضو باہر آنے، کسی بھی پارٹ آنے سے، باہر آنے سے پہلے خون نظر آیا تو دیکھو نشانی ہے، تو ہو سکتا ہے حیض کی تاریخ تھی، اور یا تو نشانیاں نہیں تو استحاضہ ہے، حیض و استحاضہ ہو سکتا ہے. نفاس شروع ہوگا جیسے کوئی بھی اعضاء و جوارح سے ایک پارٹ باہر نکلا، اس کے ساتھ جو خون ہے وہ نفاس. دوسرا سوال یہ پوچھتی ہے کہ جب مس کیریج ہو جاتا ہے، ایبورشن ہو گیا بچے کا، تو کس وقت سے نفاس شروع ہوتا ہے؟ باقی زیادہ مرا جائے تو لکھوئی جیسے فرماتے نفاس شروع ہوتا ہے جب بچے کا روح آ جائے، 4 مہینہ کا فیچس بچہ جو ماں کے پیٹ میں روح آ جائے، پھر مس کیریج ہو گئی، پھر گر گیا بچہ، ایبورٹ ہو گیا، وہاں سے خون نفاس شروع. اس کے پہلے والا خون یا حیض یا استحاضہ ہوگا. مگر آیت اللہ سستانی کا نظریہ الگ ہے. وہ فرماتے ضروری نہیں کہ مکمل خلقت بھی ہو، ضروری نہیں کہ مکمل خلقت ہو، کم سے کم وہ فرماتے خون کا لوتھرے سے گزر گیا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے گزر گئے، یعنی کچھ شیپنگ آ گئی، یعنی وہ لوہے کا خون کا لوتھرا بھی ختم اور گوشت کا ٹکڑا بھی ختم، اس کے آگے بڑھ گیا ہے، گروتھ آگے بڑھ گیا ہے. پھر جو بچہ گرا، مس کیریج ہوئی، وہاں سے نفاس شروع ہو گیا، ان کے نزدیک وہاں سے نفاس شروع ہو گیا. تو آپ مسئلہ 505 اونورڈ آپ سٹڈی کریں گے تو بہت واضح دیا گیا ہے، اس میں کسی کی محتاجی بھی نہیں ہے. مگر کیوں لوگوں ابھی توضیح المسائل ابھی تک بہت عادت نہیں ہوئی ہے،
تو عادت کریں گے تو بہت فوائد ہوگا, وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. یہ میں نے اس کا ختم کر دیا. اچھا, اب یہ کہتی ہے سوال کہ کافر کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا شریعت کیا کہتی ہے؟ آیت اللہ سستانی کہتے کہ کافر کو, اور دوسرے مراجع کہتے کافر کو سلام کرنا مکروہ ہے, ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ سلامتی کی دعا جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں, ایک دوسرے سے ہم سلامتی ہے, وہ مسلمان کے لیے دعا ہے. مگر اگر کافر کو آپ نے سلام علیہ السلام کیا تو گناہ نہیں ملے گا, مگر مکروہ ہے. مگر جواب میں مشکل ہے. جواب, اگر کافر نے ہمیں سلام کیا تو آیت اللہ سستانی کہتے تم سلام تو کہہ ہی نہیں سکتے ہو, علیک, صرف علیک کہتے. انہوں نے فتویٰ دیا ہے تم علیک ہی کہنا پڑے گا, اونلی علیک, سلام لفظ کہنا ہی نہیں. جواب میں اگر کافر نے ہمیں سلام کیا تو ہم علیک کہیں گے. اب اس نے سوال پوچھا اب تک جو ہم نے علیکم السلام کہتے رہے, مسئلہ نہیں پتا تھا, تو کیا کہ توبہ کرنی پڑے گی. مرجع نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جب کافر تمہیں سلام کرے تم کرو گے تو مکروہ ہے, مگر کافر تم نے سلام کیا تو علیک کہنا ہے, صرف علیک. آیت اللہ کوئی الٹا کہہ رہے تھے, اگر کافر نے تمہیں سلام کیا تو تم سلام کہیں گے, بس سلام, علیک نہیں کہیں گے. دو نہیں کہیں, دونوں کہتے ایک ہے کرنا. سستانی صاحب کہتے علیک کہو, خوئی صاحب کہتے علیک نہیں کہو, سلام کہو. آیت اللہ وحید خراسانی کے دونوں میں سے جو ایک جواب, مگر دونوں نہیں دے سکتے, یا علیک کہو یا سلام کہو, دو میں سے ایک. تو تینوں کا ملتا جلتا ہے. سستانی کہتے علیک, کوئی کہتے صرف سلام. آیت اللہ وحید کے دونوں میں سے ایک چن لو. مگر جو کر چکے ہم پورا سلام تو توبہ کر لینا پڑے. پھر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کافر کے لیے ہم دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہو, بیمار ہو تو ہم دعا کر سکتے؟ ہاں, دنیا کی پریشانی کے لیے دعا کر سکتے ہو. بیمار ہے تو ان کی شفا کے لیے دعا کر سکتے ہو, کوئی مصیبت میں گرفتار ہے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہو, ان کی کوئی حاجت ہو, دنیاوی حاجت. مگر آخرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے, آخرت کی کوئی ویزا ہی نہیں ان کے پاس, توحید ہی نہیں. توحید کے آخرت کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہے آخرت سے. نہ مغفرت کی دعا کر سکتے, نہ آخرت کے لیے دعا کر سکتے. مگر دنیا کی ہر پریشانی, دنیا کی بیماری, دنیا کی حاجت, ان کے لیے سب دعا کر سکتے. ہاں, ہدایت کے لیے دعا کر سکتے. آپ نے دیکھا پڑوسی میں بہت اچھی ہندو رہ رہی ہے, کرسچن رہ رہی ہے, تو آپ ان کے خدا سے دعا, خدا ان کو حق مذہب کی ہدایت, حق مذہب کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے. مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, نہ آخرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے جب تک وہ ہدایت پہ نہیں آئے. دنیا بھی ہر پریشانی کے لیے ان کے لیے دعا کیا کر سکتے. اب قربانی کا دو سوال آئے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں. انشاءاللہ قربانی کی اہمیت تھوڑی آئندہ جمعرات کو بتاؤں گی. لوگ جانتے ہیں مگر تھوڑا ریویژن اچھا ہے. قربانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیتوں کو ملا سکتے ہیں. مجھے امام زمانہ کی نیابت میں کرنا ہے اور میرے خود کے نیابت میں کرنا ہے. بالکل جتنی نیت ملانے, امام زمانہ کی طرف سے ہم پہلے کہتے ہیں روحانی باپ ہے, بی بی فاطمہ کی طرف سے, 14 معصومین کی طرف سے, 1 لاکھ انبیاء کی طرف سے, محسنات اسلام کی طرف سے میں کر رہی ہوں. میرے گھر فیملی کے لیے, میرے لیے, فیملی کے لیے, مرحومین کے لیے, سب کے لیے نیت کر سکتے ہو, زندہ مردہ سب کے لیے. معصومین سے لے کے کہیں تک آپ جتنی زندہ مردہ کے لیے آپ ان کی طرف سے میں کر رہی ہوں, یا تو قربانی کر رہی ہوں, سب کو ثواب پہنچا رہی, سب کو میں ثواب پہنچا رہی ہوں. ان کی نیابت میں بھی کر سکتے ہیں, ہم نے خود کی نیابت اور سب کی نیابت, اور ساتھ ساتھ ہم مردہ زندہ سب کو کر سکتے, اور یا تو قربانی کی سب کو ثواب بھیجنا ہے تو وہ بھی کر سکتے. پھر اس نے دوسرا سوال آیا ہے کہ قربانی اور عقیقہ کو کیسے ملایا جا سکتا ہے. دیکھو قربانی اگر کوئی اکیلا اپنی کر رہا ہے, کسی کو نیت میں نہیں ڈالتا ہے, تو ان کا عقیقہ بھی ہو جائے گا آٹومیٹیکل. عقیقہ پہ نیت بھی نہ کرے. اگر بیٹا محمد نام کا بچہ پیدا ہوا ہے, آپ نے 7واں دن ہے, آپ نے محمد کے نام پہ 10, 11 یا 12 3 دن ہوتے قربانی, آپ نے محمد کے نام پہ قربانی کروائی, عقیقہ کا لفظ بولا بھی نہیں, نیت بھی نہیں, آٹومیٹیکلی عقیقہ ہو جائے گا. عقیقہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے. اگر ایک شخص کی ہوتی, اس میں ایک ہی محمد کی ہوگی جو پیدا ہوا ہے, اس کا 7واں دن ہے, آپ کا اس کا عقیقہ کرنا ہے, تو آپ نے قربانی کی نیت کرنی. عقیقہ کی نیت نہیں کی تب بھی علماء کہتے عقیقہ کی نیت آٹومیٹیکلی آگے, مگر ایک فرد کی ہوگی.
عقیقہ آ گیا تو ایک پرسن کی ہوتی، اس میں دوسرے کو ملا نہیں سکتے، مگر ایک بات کر سکتے ہو کہ جب عقیقہ محمد نام کی قربانی ہوئی تو قربانی کرنے والا جو باپ ہوتا ہے وہ نیت کرے اس کا ثواب میں امام زمانہ کو دیتی ہوں، معصومین کو دیتی ہوں، مرحومین کو دیتی ہوں، زندہ مردہ سب کو اس کا ثواب. دو مستحبات جمع ہو گئے. ایک قربانی خود سنت موقدہ ہے، زور دلی مستحب ہے، اور عقیقہ بھی زور دلی مستحب موقدہ. دو مستحب جمع ہو گئی، آٹومیٹیکل ایک اندر آ گئی. قربانی کرنے والا وہ نیت کرے کہ اس کا ثواب میں سب کو دیتا ہوں، تو ہو گئی بات. تو ایک پرسن کا عقیقہ ہوا کیونکہ قربانی بھی اس کی ہوئی، مگر ثواب دے سکتا ہے سب کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ثواب کا. تو انشاءاللہ یہ دو سوال قربانی کا ہو گیا. کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو میں پاؤں کو ٹیبل پہ پھیلا دیتی ہوں، اور ٹیبل اوپر ہے قرآن نیچے ہے، تو کیا یہ بے حرمت ہوگی؟ دیکھو معاشرہ، سوسائٹی، عرف کا مسئلہ ہے. جس عرف میں ہم رہتے، خاص کر کے انڈیا پاکستان کے، تو احترام میں اس میں تو بہت ہے، میں نے خود دیکھا ہے، حد سے زیادہ احترام میں مانتے ہیں. اگر عرف کہے کہ نہیں یہ تو بے احترام ہے قرآن کی، تو پیر اوپر ہے قرآن نیچے ہے، تو ایسے پیر پھیلا کے بیٹھی ہو قرآن پڑھ رہی ہو تو پھر یہ بے حرمتی ہوگی، تو پھر جائز نہیں ہوگا. تو پیر کو یا تو سمیٹ لے، فولڈ کر دے، پیر کو سمیٹ لے، فولڈ کر لے، تو اتنا خراب، اتنا تو واندہ نہیں آئے گا. بھلے پیر اوپر ہے مگر فولڈ کر دے. فولڈ نہیں کر سکتے تو نیچے والا ٹیبل کو ڈھونڈے کہ پیر نیچے ہو قرآن اوپر ہو. تو کچھ سوچے کہ بے احترامی نہ ہو، ہے تو عرفی سوال، عرف کے نگاہ میں یہ بے احترامی ہے، اس طرح پیر نہیں رکھ سکتی ہے. بے احترامی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اور میں سمجھتی ہوں بے احترامی مانتی ہوں میں خود. دیکھیں عرف سب کیا کہتے ہیں. اوکے، مجھے گھر چاہیے، اس کو مکان چاہیے، ذاتی مکان چاہیے. تو گھر کے لیے کیا کرے کہ مکان ہو. ابھی 9 امام کی ابھی بات ہوئی، اللہ اکبر، اتفاق سے سوال آئے اور 9 امام کی ہم یاد کر رہے شہادت. 9 امام کے لیے سید آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، سب نے اس کا نام سنا ہے. سید کشمیری آیت اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین 9 امام کو ہدیہ کر کے میرا سارا کام 9 امام کر دیا. میری کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ 9 امام نے ایک سورہ یاسین میں ہدیہ کرتا ہوں تو میری ساری حاجت پوری. ان کو پوچھا گیا کون سا وسیلہ آپ کو سب سے زیادہ کام آتا ہے؟ بولے 9 امام کا. ماما تقی الجواد اس کا میری سب سے. مگر بعض علماء نے کہا نہیں، جب تو 9 امام کے لیے تمہیں مکان چاہیے، تمہیں شادی کے لیے چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں گاڑی چاہیے، تمہیں جو کچھ چاہیے، تم 9 امام کے لیے پہلے 2 رکعت نماز ہدیہ کرے، 2 رکعت نماز ہدیہ کرے، 2 رکعت نماز تسبیح زہرا کے ساتھ، 2 رکعت ختم ہو کے تسبیح زہرا کرے. پھر سورہ یاسین 1 مرتبہ اور 4 کل احد، کافرون، ناس الفلق، 4 کل پڑھ کے ہدیہ کر کے پھر مانگ کو جو مانگنا ہے. علماء کہتے آپ ناممکن چیز مانگیں گے وہ بھی امام آپ کو دلائے گا. 9 میں جواد ہے، کریم ہے، آپ کو دلائے گا اللہ سے، کیونکہ وہ رزق کا امام ہے، مال کا امام ہے. تو یہ دنیاوی ساری حاجتیں پوری کروا دیتا ہے امام 9 امام. اس کو گھر چاہیے تو پہلے میری یہ رائے تھی کہ 2 رکعت نماز ہدیہ کرے تسبیح زہرا کے ساتھ، پھر 1 یاسین 4 کل پڑھ کے ہدیہ کر کے امام سے مانگے مجھے گھر چاہیے. پھر دوسرا بہت علماء نے بہت زیادہ مجرب عمل بتائے الگ سے، بہت زیادہ مجرب، بولتے 70 مرتبہ 70 ٹائمز سورہ مومنون جو ذاتی مکان چاہتا ہے، ان کو ذاتی اپنا گھر چاہتا ہے کہ مجھے ذاتی میرا گھر ہو جائے، میں کرائے میں نہیں رہنا، مجھے پرس ہمارا خود کا گھر چاہیے. بہت مجرب عمل ہے، بہت لوگوں نے حاصل کیا ہے. سورہ مومنون 23 نمبر کا سورہ، ان کا ورس نمبر 29 نمبر کا ورس 70 ٹائمز پڑھنے کا، 70 ٹائمز پڑھنے کا. وہی مشہور آیت ہے جو جب ہم پلین سے نیچے اترتے، جب لینڈ ڈاؤن ہوتے پڑھتے ہیں، 29 نمبر، قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، مشہور آیت. 29 نمبر کیا ہے؟ سورہ مومنون
23 نمبر کا سورہ 29 نمبر کا 70 ٹائمز جس وقت آپ کو سہولت ہو آپ پڑھ سکتے ہو، مگر فجر کی نماز کے بعد بہتر مانا جاتا ہے کیونکہ وہ رزق مال تقسیم کا وقت ہے، بہتر ہے، مگر آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور میری رائے ہے کہ 9ویں امام کو ہدیہ کرو، جو علماء نے نہیں بتایا، میں بتاتی ہوں، یہ 70 مرتبہ پڑھ کے امام محمد تقی کو ہدیہ کر کے ان سے کہو کہ مجھے گھر دلا دے۔ ایک تو خود آیت ہی بہت مجرب ہے، اوپر سے 9ویں امام کو 2 چیز مل گئے تو بہت جلدی نون علی نون۔ میں رائے ہمیشہ دیتی لوگوں کو 40 دن کرو، ابھی 40 دن کی بات ہوئی، تورات ملی 40 دن کی زحمت کے بعد، ہر چیز میں 40 دن زحمت اٹھاؤ پھر چھوڑ دو، پھر خود بخود ملے گا۔ 40 دن ضروری عمل کریں گے انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر اولاد کا کسی نے اولاد کا مسلسل مانگا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے خوش کیا جو عورت پریشان تھی رشتے کے لیے، آج ہم ان عورتوں کے لیے لے کے آئی کہ جو پریشان ہے اولاد کے لیے۔ یہ بھی دونوں عمل اتنے مجرب ہے، اتنے مجرب، علماء کہتے تجربہ کیا ہے۔ شیخ بہائی آپ نے سنا ہے، شیخ بہائی عملیہ میں ایکسپرٹ، شیخ بہائی کے پاس علماء کہتے کون سا علم نہیں تھا، ہر سائنس کا، میتھمیٹکس کا علم، ہر شعبے کا علم تھا، اتنے ماہر تھے اور عملیات کا حد سے زیادہ ماہر تھے۔ انہوں نے یہ نسخہ بتایا، 900 بانج عورت تھی، 900 بانج عورت صاحب اولاد ہو گئی، 900 بانج عورت۔ تو جو عورت بانج نہیں ہے، خالی اولاد نہیں ہو تو ان کو تو کتنا جلدی ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانج مانی گئی تھی 900 عورت، یہ عمل سے 900 عورت صاحب اولاد ہو گئی۔ شیخ بہائی کا بتایا نسخہ کیا ہے، یہ سورہ رعد 13 نمبر کا سورہ ہے، 13واں نمبر، اس کی ورس نمبر 31، الٹا یاد رہ جائے گا، 13 31 1331، 13 نمبر کا سورہ 31 نمبر کیا، ذرا بڑی آیت ہے، ولو سے شروع ہوتا ہے، ولو انا، وہ بتایا کہ الگ الگ توڑ کے لکھنا ہے، واو الگ، لام نے واو جمع ہوئے کہ لام الگ، واو الگ، الف الگ، نون، پوری آیت میں جتنے حروف ہے، حروف کو الگ توڑ کے ایک پیپر میں لکھو، واو الگ، لام الگ، جوائن کیا ہوا اس کو الگ الگ لکھو، ساری آیت کے جتنے حروف ہے اس کو لکھ لو الگ الگ، پھر اس کو ایک لفافہ میں ڈالنے، عورت اپنے پہلو میں باندھ لے، عورت اپنے پہلو میں باندھ لے، اتنا آسان، خالی لکھنے کا ٹائم ہے، لکھنا پڑے گا ایک ایک لفظ الگ الگ کر، پھر باندھنا ہے۔ 900 بانج عورت اولاد ہو۔ دوسرا عمل بھی بہت زیادہ مجرب، علماء نے بتایا حد سے زیادہ مجرب، کہ نماز فجر سے پہلے جو نماز نافل فجر آتی ہے، نافل فجر اور فجر کے درمیان 41 ٹائم سورہ فاتحہ اولاد کے لیے، 41 ٹائم سورہ فاتحہ 40 راتوں تک، 49 ہر چیز 40 آپ کو ملے گی، 40 راتوں تک پڑھنے کا ہے یہ سورہ فاتحہ 41 ٹائمز، 41 مرتبہ نافل فجر اور فجر کے درمیان۔ تو آپ دیکھ لینا 41 ٹائمز کو سورہ فاتحہ کتنی دیر لگتی ہے، اس سے پہلے نماز نافل فجر شروع کر دینا، تاکہ بیٹوین میں وہی ٹائم ایگزیکٹلی ہو جو 41 ٹائم سورہ فاتحہ کا، تاکہ اذان فجر آئے، تاکہ اذان ہم اس وقت نماز فجر شروع کریں۔ تو نافل فجر کے درمیان 40 راتوں تک 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اولاد ہونے کے لیے، معجزہ ہوا ہے، معجزہ لوگوں کا، وہ بھی بانج عورت کا، انہوں نے میریکل دیکھا، تو یہ عورتوں بھی میریکل دیکھیں گی۔ یہ سارے لوگوں کی فرمائش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال پوچھ رہی ہے، کون سا ہے پیپر، سوری نہیں، پیپر ٹرن ہو گئے، ہوا سے پیپر ٹرن ہو گئے۔ ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ شیعہ کی اذان کو ہم ٹھہرے وہ آ جائے پھر ہم نماز شروع کریں، کہ ہم ٹائم ٹیبل جو ہے اور اپنی خود کی نماز اذان دے دیں، جو ٹائم چارٹ ہے نماز کا، ٹائم چارٹ، بس اس کو دیکھ کے شروع کر دو اپنی خود کی اذان، نماز کے چارٹ کو دیکھ کے جو ٹائم ہوا ہے، تو جو نوافل پڑھتے تو نوافل پڑھے ظہر اثر کی، جو نوافل مغرب کی تو نوافل تو بعد میں ہے، آپ اپنی خود کی اذان کی انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کی اذان دے کے
آپ کو جتنا اول وقت نماز ملتی ہے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو اول وقت کو ٹھہراؤ مت. کبھی وہ لوگ بہت ٹیون میں اذان دیتے, دیر بھی لگتی ان کو اذان کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو آپ خود کی اذان دے دو, نماز ٹائم چارٹ اور گھڑی, آپ کو یقین ہو, جو گھڑی پہ یقین ہے اس پہ آپ اپنی نماز شروع کر دے, وہ زیادہ بہتر. مریم بوٹی کا سوال, کیا کیا سوال آتے اللہ جانے. مریم بوٹی یا مریم پنجا, اس کا کیا ہے شریعت میں؟ کچھ نہیں ہے شریعت میں, یہ تو لوگوں کی بتائی ہوئی بات ہے, لوگوں کی انٹروڈکشن کیا ہے. وہ لوگ کہتے مریم بوٹی, آپ دیکھیں گے یہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو احد میدان میں لوگ حاجی عورتوں مرد بڑے ہیں اس کو لینے کے لیے, مریم بوٹی کو لینے کے لیے بھاگتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مریم بوٹی کو یا مریم پنجا کو پانی میں ڈالو تو بوٹی پھولتی, اب پانی کو جذب کرتی ہے, یہ بوٹی پانی کو جذب کرتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے, اور پھیلتی اگر کوئی حاملہ عورت کی ڈیلیوری ہونے والی ہے, وضع حمل ہے, تو ان کی ڈیلیوری آسان ہو جائیں گی, آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے. وہ کہتے بی بی مریم جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو اس نے ہاتھ میں یہ بوٹی پکڑا تھا, اسی لیے مریم بوٹی. یہ غلط روایت ہے, کوئی روایت ضعیف ترین بھی نہیں ہے. علماء کہتے کہاں سے روایت آئی ہے, کوئی نہیں ہے, لوگوں کی انٹروڈکشن روایت ہے. لوگوں اپنا کاروبار شروع کر دیا یہ بیچنے کے لیے, اور لوگ لینا شروع کر دیا, اب چلو ان کا کاروبار چل رہا ہے, بیچارے کا کیا کریں گے. مگر ایسی کوئی نہیں ہے کہ حمل آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے, اس کو پانی میں رکھو, بھگا کے رکھو, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں, کوئی ضعیف ترین روایت بھی نہیں ہے. تو یہ بس ہمارے معاشرے میں چیز ہے. مگر آپ کو میں بتاتی ہوں علماء نے, معصوم نے کیا بتایا, آسان ڈیلیوری کے لیے کیا کیا نہیں بتایا. میں کم سے کم آپ کو 3 باتیں بتانا چاہوں. رسول نے بتایا ہے, رسول جو بچے کی ولادت ہونے کا ٹائم ہے اور بچے کا ولادت آسانی ہو جائے, مشکل نہ ہو, سورہ انشقاق ہاتھ سے لکھے, فوٹو کاپی نہیں, سورہ انشقاق ہاتھ سے لکھے تیار رکھو, اس کو اپنے ساتھ باندھ لے. سورہ انشقاق 84 نمبر کا سورہ, وہ لکھ کے اپنے ساتھ باندھ لے, آپ دیکھیں گے کیسی آسان ڈیلیوری ہو. ایک بات یہ بتائی. دوسری بات علماء نے کیا بتائی, سورہ قدر پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے جاؤ 7 مرتبہ, انا انزلنا کا سورہ, پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے جاؤ 7 ٹائمز انا انزلنا. وقفے دور پہلے پڑھا, تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر 7 انا انزلنا, تاکہ آسان ڈیلیوری ہو جائے. سورہ انا انزلنا 7 مرتبہ پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے. تیسری چیز بتائی, 2 قرآن کی بات آ گئی, انشقاق. اب دعا یستشیر, دعا یستشیر معجزہ والی دعا ہے, آسان ڈیلیوری کے, ہر حاجت کے لیے, خاص کر کے آسان ڈیلیوری کے لیے, آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے. تو جو معصوم بتائے وہ چیز کرو نا. یہ مریم بوٹی مریم پنجا کچھ نہیں بولتے, مریم پنجا اس لیے ان کے ہاتھ میں پکڑ تھی, بی بی مریم نے پکڑا تھا, اس لیے مریم پنجا کا. مریم بوٹی کیونکہ فلاور جیسا ہے. تو یہ باتیں کو بس یہ لوگوں نے کیا کیا بنا کے رکھا ہے. چلو بس کوئی بات نہیں. وہ کہتی ہے میری بیوٹی کو بڑھانے کے لیے میں یہ پورس میں وہی ٹیٹوز کے طریقے وہی ٹیٹوز کر رہی. بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے, میری بیوٹی کو بڑھانے کے لیے میں پورس میں انجیکشن ڈلواتی ہوں. تو یہ انجیکٹ ہوتا ہے تو اس سے چہرہ میں گلو آ جاتا ہے, چہرہ میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے, اور لپس پنک ہو جاتے, لپس پنک ہوتے ہیں. تو وہ کہتے اس شریعت میں کیا, شریعت میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وضو بھی ہوگا, غسل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پورس کے اندر جا رہا ہے. مگر پردہ, حجاب, وضو غسل کا کوئی پرابلم ہے, شریعت کا یہ طریقہ بھی جا گیا, مگر لپس پنک ہو گئے تو یہ بیوٹی کو اپنے وہ کر دیا ہے, نمایاں کر دیا ہے, پنک. عرف کہیں گے کہ یہ تو نے تو پہلے تو ایسے نہیں تھا, پنک خوبصورتی تو نے بڑھا لیا, وہ نمایاں خوبصورتی زینت ہو گئی, ایڈورنمنٹ میں آ گئے. چہرہ گلو ہوگا, چاہے وہ سمجھ میں نہیں آئے, چہرہ گلو ہو رہا ہے, چاہے لوگوں کو اتنا نمایاں نہیں لگے گا, مگر پنک لپس, وہ کہتے لپس پنک ہو جائے گا, تو وہ ایک بیوٹی انہینس کر رہی ہے. تو بیوٹی انہینس کر رہی ہے تو سامنے پردہ کرنا پڑے گا. آپ عرف سے پوچھتے, عرفی مسئلہ ہے, زینت عرفی مسئلہ ہے. عرف کیا کہیں گے, آپ کا لپس اگر پنک ہو گیا تو کیا نامحرم کے سامنے یہ چھپانا پڑے گا, زینت میں شامل ہے کہ نہیں. عرف
مجھے اگر عروف لیا جائے تو میں کہوں گی بیوٹی ہے, بیوٹی پنک ہو گیا, خوبصورت بڑھ گئی, نمایاں ہو گئی. آئی لیشز کرتی, آئی لیشز ایکسٹینشن, وہ تو جائز نہیں, وہ اس سے تو وضو کا پانی نہیں جائے گا, وہ ایڈ کر رہی ہے آئی لیشز پہ دوسرا آئی لیشز بیوٹی کے لیے, وہ تو رکاوٹ کرے گا وضو غسل کو, وہ آرٹیفیشل والا نہیں چلے گا. وہ کہتے تھرڈ اور فورتھ رکعت میں مجھے کبھی پتا نہیں تھا کہ تسبیحات اربعہ بھی پڑھا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ تسبیحات اربعہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو میری نماز کیا ہوگا؟ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو کوئی پرابلم نہیں, واجب تخیری ہے. واجب تخیری مینس چوائس بٹوین ٹو واجبات, یا تو سورہ فاتحہ پڑھو یا تو تسبیحات اربعہ پڑھو, مگر تسبیحات اربعہ کا ثواب زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے, اسی لیے ہم لوگ تسبیحات اربعہ پڑھتے. مگر آپ ابھی تک سورہ فاتحہ پڑھتی چلی آئی, کوئی پرابلم نہیں, واجبات ہو گیا آپ کا. ابھی سے آپ کو ثواب زیادہ چاہیے تو تسبیحات اربعہ شروع کر دو, 1 مرتبہ واجب ہے, 3 مرتبہ مستحب ہے, تو یہ چالو کر دو تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اگر کم سے کم, مگر وہ لکھتی نہیں ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں, لیکن مجھے ابھی پتا چلا کہ تسبیحات اربعہ تیسری اور چوتھی میں پڑھا جاتا ہے, تو کیا پڑھتی ہے؟ تو میں اندازہ لگاتی کہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہوگی, اندازہ لگا, اس میں ایک ہی سورہ فاتحہ ہے, یا تو 3 مرتبہ تسبیحات, 1 مرتبہ تسبیحات واجب ہے, 3 مستحب ہے, دوسرا سورہ نہیں ہوتا ہے تیسری اور چوتھی میں. بھولے سے پڑھ لیا تو معافی. میڈ ہمارے گھر میں 3 مرتبہ چوری کر چکی ہے, ہماری میڈ گھر میں 3 مرتبہ چوری کر چکی ہے, تو کیا اس کی بیگ کو تلاش کرنا کہ کچھ اٹھائیے گھر سے جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں. اب کیوں شک میں رکھنے 3 مرتبہ چوری کر چکی ہے پھر بھی آپ کو رکھنا ہے, تو آپ اسٹائل سے ان کو اجازت دے دو تاکہ اب شک کی زندگی بیکار ہے, ٹینشن میں رہتے ہو, پتہ نہیں کیا اٹھاتے ہیں. تو اس سے یا تو صدقے کی نیت کر, جو اٹھائے چلو میرا خدا نے صدقہ, جو اٹھاتی ہے خدا نے صدقے کی نیت میں کر لیتی, تو ٹینشن فری. آپ کو وہی کام والی چاہیے, وہی کام والی چاہیے تو صدقے کی نیت کرو, خدا جو اٹھاتے میں معاف کر دیتے, میں صدقہ تو قبول کر لینا, یا تو بھی ہٹا دو. مگر اس کی بیگ نہیں کھول سکتے, ہم اس کی بیگ نہیں کھول سکتے دیکھنے کے لیے اس نے کچھ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا, یہ اجازت نہیں ملتی. اچھا, اب آپ کے اب دیکھیں گے کوئی سوال ابھی پبلک کو کچھ ہے, 2 سوال باقی ہے, مگر یہ آئندہ کر سکتی ہوں, پبلک کو چانس دے, ہمارا ٹائم ہو چکا ہے, 1 گھنٹے کا درس ہے, ابھی ایک ہوا ہے تو تھوڑی منٹ گفٹ ہوتا ہے آپ کو, السلام دیا ہوتا ہے. علیکم. وعلیکم السلام. آپ ایکچولی اگر وہ سرونٹ کا پرس کھول دیا ہے, اگر سمجھے ایسا ہو چکا ہے ایک بار, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان سے معافی مانگنا چاہیے یا ان کو بول دینا چاہیے؟ ہاں اچھا, 1 مرتبہ اگر ہو چکا ہے تو اللہ سے معافی مانگی, حقوق الناس سے ان سے معافی مانگی, ان کو کہہ دو صاف صاف 3 مرتبہ آپ نے چوری کیا تھا تو میں نے 1 مرتبہ آپ کا بیگ چیک کیا ہے, تو مجھے تو معاف کر دینا. اللہ سے بھی معافی مانگ لو کہ اللہ کا قانون بھی ٹوٹا, اور حقوق الناس ہے تو ان کی بھی معافی مانگو, 1 مرتبہ بس معافی مانگو بس. دوسرا کوئی سوال ہے؟ دوسرا کوئی سوال ہلو پبلک کو السلام چانس دیا علیکم. جاتا ہے. ہلو وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم آنٹی السلام. سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی بولا نا کافر کا, تو اس میں اہل کتاب تو نہیں آئیں گے نا؟ کس کے لیے؟ کافر کو جو آپ نے سلام کا بتایا اس میں نہیں, اہل کتاب تو نہیں سب آئیں گے؟ کافر کے, سب کافر, اہل کتاب بھی اور ہندو بھی, سب کافر کا. میں نے سوال پوچھا بھی کہ اہل کتاب کا ہاں الگ ہے, بولے نہیں سیم, اہل کتاب کا ہو یا کوئی بھی کافر ہو جو خدا کو شرک میں مانتا ہو, وہ سب آ گئے, سب مشرک آ گئے اس میں, سب مشرک, اہل کتاب بھی تو شامل ہے. اہل کتاب کو تو پاک کہا جاتا ہے. پاک ہے, وہ الگ الگ مسئلہ ہے, پاک ہونا الگ ہے, سلام کرنا الگ مسئلہ ہے, مکروہ رہے گا جواب دینا. لیکن ایک وہ ہمیں ایک سلام خود ہی کرتے ہیں بہت دفعہ نا, جب پارلر وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کرسچنز ہوتی ہے نا, عیسائی ہاں لڑکیاں, تو وہ خود ہی ہاں سلام کر دیتی ہے. اب جواب تو دے دیا جاتا ہے, ایک دم سے یاد نہیں ہاں, تو آتا اس وقت. ایت اللہ سستانی کو الیک دے دو بس, وہ سمجھے کہ آیت میں نے اللہ خوئی سلام نہیں سنا, الیک کہہ دو, آیت الیک. اللہ خوئی آیت اللہ خوئی ایت کا اللہ خوئی نے کہا سلام کا جواب دو, سلام, الیک نہیں کہو. اگر وہ سلام کرے اہل کتاب تو تم کہو سلام, الیک نہ کہو. سلام لفظ کہو, بھلے سلام سن لیں گے, الیک نہیں کہنا. ایت اللہ اچھا خوئی کہتے سلام کہو, الیک نہ کہو. سستانی کہتے الیک کہو, سلام نہ کہو. بعید دونوں کو الگ خراسانی کے الگ دونوں کرتے میں ہیں. سے کوئی بھی ایک چوز کر لو, دونوں نہیں کہہ سکتے, اچھا سب نے ایک ہی بات کی, دونوں نہیں کہہ سکتے. ہاں دونوں نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. કેમ છો? હું નાઝનીન બોલું છું લંડનથી. મને એક સવાલ પૂછવું છે.
किसी को सवाल है तो पूछ लो। एक सवाल बाकी है मगर मैंने थोड़ा छोड़ देती हूँ। मेरे को है ना खांसी है लॉन्ग टर्म। मुंतजमीन का है, मुंतजमीन देखेगा। Can you hear me? I have long-term cough at the moment. What? Say it little loudly. Say it little loudly. I cannot hear. I am coughing a lot since 2 months, and it's not getting cured. And every year I fast from the 1st till 9th of Dhul-Hijjah. So what can I do if I try to fast? Yani you are trying to tell me you want to fast from 1st Dhul-Hijjah to 9th Dhul-Hijjah, right? Yeah, but I have very long-term cough at the moment, and it's not going. What you got? खांसी आती है। खांसी। इंशाल्लाह फजिल अब आप शहद और हल्दी शायद हल्दी सब कोशिश करें, खांसी चली जाए तो अच्छा है, मगर रोजे में खांसी तंग नहीं करेंगे आपको। इफ्तारी में और सेहरी में आप शहद और हल्दी और काली मिर्च, ये छठे इमाम का कौल है, शहद और काली मिर्च मिला के तो आप इंशाल्लाह चले जाएंगे। और फिर भी आप 2 मरतबा इनफ है कि सेहरी में भी खा लेना और दवाएं सिरप और इफ्तारी के वक्त, बस हो जाएगा। फिर बड़े दिन में आप खांसी खाते हो हरज नहीं है। खांसी छोटी बीमारी है, खांसी बुखार नजला ये सी छोटी छोटी बीमारी से हम रोजा रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। वालेकुम सलाम। हाँ, एक हज का मसला था कि कुल साहिब वालों के लिए मनासिक हज जो है उसमें मनासिक हज मौलाना साबिक हसन साहब की लिखी हुई है, उर्दू में PDF हमारे पास आया है। उसमें चारों मर्जा के हैं, खुई साहब, सिस्तानी साहब, खामनाई साहब और खुमई साहब के मसले हैं। उसमें एक मसला है कि खुई साहब वाले के लिए एहतियात वाजिब है कि बंद गाड़ी में सफर करना हालत एहराम में, और वहीद खुरासानी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुई साहब वाले रुजू हो जाएंगे इस मसले में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुई वाले बिल्कुल वहीद खुरासानी को रुजू हो जाएंगे बिल्कुल। तो एक्चुअली में सवाल ये है कि आज तक जितने लोग गए ना कोई रुजू नहीं हुआ है, सब लोग ने कफारे दिए हैं, ये क्यों आज तक नहीं पता था? अच्छा है कफारा देना, अच्छा है कफारा देना, ज्यादा बेहतर है। यानी मालूम नहीं था कि हम लोग समझते थे कि फतवा है कोई साहिब का, तो क्या इसमें गलती हुई? ऐसा नहीं है ना, एहतियात वाजिब लगाई है गाड़ी नहीं कोई बात नहीं, आपने कफारा दिया तो अच्छा है, क्योंकि अगर किसी का पता न हो तो फिर एहतियात वाजिब यानी वाजिब पे अमल करना है। किसी का रुजू का पता न हो तो उसका मतलब यही करना है। हाँ, ये तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है, बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। मगर एक्चुअल में बात ये है कि ये मसला सही है ना कि एहतियात वाजिब है बंद गाड़ी में, यानी फतवा नहीं दिया है ना सिस्तानी साहब ने। ये मुझे अभी याद नहीं है, इसलिए मैं उसमें दखल नहीं दूंगी। मुझे अभी याद नहीं है मसला, तो मैं इसका दखल नहीं देती हूँ। आपने जो पूछा उसका जवाब दिया है, मगर मुझे याद नहीं आई तो लखुई के एहतियात वाजिब याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहे अब, इसलिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी किसी को पूछना है सवाल? अस्सलाम वालेकुम तायरा भाई। वालेकुम सलाम बोलाती ज़ेबुन कांजी। ओ माशाल्लाह या ऑलराइट। हाँ, ये बात आई कि मकान की लेने का, पर अगर मुझे बेचना है और उसका भाव नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? तो वही 9 में इमाम को पकड़ो, आपको चॉइस की अच्छा दाम मिले, आप लेना वही 9 में और इमाम को पकड़ो, वही बात है सेम चीज मेरा करो। मकान मुझे बेचना है। हाँ, तो आपको जो दाम उम्मीद रखा है, अब 9 में इमाम को वही पकड़ो सेम, और बाद में इमाम को भी शामिल कर दो तो और अच्छा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह हो जाएगा। वालेकुम सलाम। होस्ट को भी रिक्वेस्ट की और आप भी प्लीज रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इस दर्स की अब रिकॉर्डिंग नहीं आती, पहले आती थी। थर्सडे हमारा मदरसा होता है, हम सुन नहीं पाते हैं। प्लीज नहीं रिकॉर्डिंग फुल आती है, आप मुंतजमीन को कांटेक्ट करो, रिकॉर्डिंग फुल आती है, सबको मिलती है। मुझे खुद मेरे दोस्तों बोलते रिकॉर्डिंग मिलती है, यूट्यूब में भी आता है। यूट्यूब में देर से आते क्योंकि वो लोग चेक करते हैं कि क्या हटा देना है, क्या जरूरी है, क्या निकाल देना है, तो हटा के फिर डालते, इसीलिए देर लगती है। मगर रिकॉर्डिंग मिलती है,
آپ منتظمین سے دریافت کرو. آپ کو ایڈریس لاسٹ ٹائم ایڈریس لکھا تھا ان لوگوں نے, لاسٹ ٹائم انہوں نے چیٹ باکس میں ایڈریس ڈالا تھا ریکارڈنگ کے. اب ان سے پوچھ لو. السلام علیکم. تھینک یو, جزاک اللہ تعالیٰ آنٹی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. السلام علیکم طاہرہ آنٹی. وعلیکم السلام. آنٹی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میری بیٹیاں ہیں دو ماشاءاللہ, تو ماشاءاللہ دونوں حساب ہیں, نماز پڑھتی ہیں اور اخلاق کے حساب سے بھی بہت اچھی ہیں باقی سب. لیکن دونوں کی آپس میں اتنی لڑائی ہوتی ہے, میں بہت پریشان رہتی ہوں. تو پلیز مجھے اس کے لیے کچھ بتائیں. اچھا, یعنی سب یعنی دیندار ہے, سب کچھ کرتے ہیں, مگر دونوں کی نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں چھوٹی ہیں ابھی, مطلب ٹین ایجرز ہیں, لیکن سمجھدار تو ہیں, لیکن بس بہت بحث ہوتی ہے. ہاں تو مگر کھانے پینے میں چیزیں دم کرنا شروع کر دو. ان کی 71 نادی علین, چھوٹی نادی علین, علماء نے بتایا ہے 71 چھوٹی نادی علین 3 دن تک مسلسل کھانے پینے میں دم کرو, دونوں میں صلح ہو جائے. بہت سے سورہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورہ یہ پڑھو. تو میں انشاءاللہ آئندہ دیکھنے کے بعد آپ کو چیک کرنے کے بعد بتاؤں گی کہ کیا کیا سورہ پڑھے, کھانے پینے میں دم کرے. کیونکہ ایک تو 71 نادی علین وہ آ رہی ہیں. آنٹی ہم جو کھانا پکاتے ہیں ڈیلی, اس میں پورے میں دم کرتے ہیں, سب کھا سکتے ہیں وہ. ہاں, کھانے پینے میں دم کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. درود کو دم کرے آپ, درود ہر روز 100 درود کھانے پینے میں دم کرے. اب درود تو کتنا معجزہ دیکھتا ہے. وہ لوگ 1,000 درود دہلی پڑھ کے کھانے پینے میں دم کرتے. بچے کی عادت بدل گئی, بچے نئے بچے ہو گئے, بالکل 1000 درود بیچتے ہیں. اور ام البنین کو کوئی ہدیہ کرتا ہے, کوئی جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کر کے ان کا 71 وسیلے سے دعا کرتے. یہ بڑی بڑی عورتوں ہے, ان کو ہدیہ کر کے ان سے دعا کرتے کہ ہمارے بچوں میں محبت اور بھائی چارہ اتنا جھگڑا. تھوڑا بہت تو جھگڑا ہوگا, وہ تو قدرتی ہے, تھوڑا بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تھوڑا بہت اختلاف ہوتا رہے گا, مگر حد سے زیادہ جو آپ کہتے ہو نا, اس کے لیے علاج کرنا پڑے گا. تو میں تو سب کو دائیں دیتی ہوں, حدیث قصہ ہے, دعائے توسل ہے, درود ہے. یہ 3 چیز اہل بیت کے ساتھ کنیکشن ہے, رسول اور اہل بیت کنیکٹڈ ہے, وہ چیز میں بہت جلد جواب ملتا ہے. تو آپ یہ ہر روز حدیث آنٹی آپ قصہ نے کھانے پینے میں دم کرو, دعائے توسل کرو, 100 درود دم کرو, آپ معجزہ دیکھیں گے. لوگ دیکھتے تو آپ بھی دیکھیں گے. آنٹی نادے علی کتنی دفعہ بتایا آپ نے؟ 71. 71, ہاں 71 نادے, کسی جزاک 2 اللہ. لوگوں کی صلح کرنے کے لیے, 2 لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جزاک 71 نادے. اللہ. ہاں. سلام 3 دن السلام تک پڑھنا ہے, علیکم. 3 دن متواتر, 3 دن متواتر پڑھنا ہے, پھر چھوڑ دو, پھر 3 دن پڑھو, پھر چھوڑ دو, جب تک آپ کی خواہش پوری نہ ہو. السلام علیکم. یہی وعلیکم السلام. اسی کوشچن کو میں ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ماں اور بیٹی ہے, ان کا نہیں بنتا ہے. میری فرینڈ ہے تو ہاں. وہ بڑی بھی ہو گئی, لیکن مطلب وہ ماں کو بہت پیار کرتی ہے, ماں بھی بہت پیار, لیکن جب بھی کوئی بات کرتے تو وہ غلط میلنگ نہیں لیتے, وہ بھی لیتی ہے, ماں بھی لیتی ہے. اب ماں تھک گئی ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ کس طرح اس کو منائے, کس طرح سمجھائے. ہر بات وہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ ہاں بس یہی, بس کسی کو سمجھانا چاہیے, نیگیٹو والے کو بتانا چاہیے کہ یہ نیگیٹیونیس کتنا نقصان دہ ہے. پوزیٹو سوچو, اسلام حسن ظن کا مذہب ہے, تو تھوڑا ہاں سمجھانا پڑے گا. پھر کھانے پینے میں بھی وہی دم, تو ہر چیز کام آئیں گی. کھانے پینے نہیں میں ہر ماشاء اللہ. بری اخلاق, بری چیز ختم ہوتی ہے, اچھی اخلاق آتی ہے. دونوں ماں بیٹی دونوں کو چیز کھلائی جائے. 71 نادی علین ہو, کہ یہ حدیث قصہ ہو, دعائے توسل ہو, درود ہو, یہ سورہ قرآن کے سورہ ہے, جو دعائیں پڑھی جاتے ہیں اس کو دم کرتے چلے جائے. اس نیت کرنی پڑے گی, مگر دار و مدار نیت ہے, تمہیں نیت کرنی پڑے گی. استغفار کی نماز, ان کو دونوں کو بول استغفار کی نماز پڑھے. کیوں یہ دونوں کی بحث ہوتی ہے, دونوں کو نقصان ہے. بیٹی کو تو بہت زیادہ نقصان ہے, ماں سے بحث نہیں ہوتی ہے. تو آپ بیٹی کو سمجھانا پڑے گا, پہلے خالی پڑھنا نہیں, سمجھائے ان کو کہ ماں سے بحث کرنا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اف بھی قرآن منع کرتا ہے, خاص کر کے عمر بڑھ جائے تو ان کو سمجھائے, بحث مت کرو آپ, سمجھائے کہ ایک دوسرے کو سمجھوتا کرو. تو کسی کو سمجھانا پڑے گا بیٹی کو, یہ امپورٹنٹ ہے. بس السلام آج علیکم. آخری سوال یہ ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعرات کے لیے آپ سوال بھیجتے چلے جانا منتظمین کو, مجھ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. سبحان ربک السلام رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگارا, واسطہ تجھے رسول اور اہل بیت کا, واسطہ امام محمد تقی الجواد کا, جو رزق کے لیے پریشان ہے, مال کے لیے پریشان ہے, مکان کے لیے پریشان ہے, ان کی جو دلی حاجت ہے, مال کی, رزق کی, خدا جلد از جلد تو ان کی خیر اور خوبی کے ساتھ تو پوری کر دے. پروردگار, واسطہ تجھے 9 امام کا ذوالقعدہ مہینے کا واسطہ, 8 امام کا معصوم کم کا واسطہ, رسول اور اہل بیت کا واسطہ, امام زمانہ کا واسطہ,
ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دے اور ہمیں توفیق عطا کر کے ہم جو علم حاصل کر عمل کرے کہ ہمیں توفیق عطا کر. پروردگار جو حلال جائز حاجت رکھ رہے حق امام زمان حلال جائز حاجت کو خیر اور خوبی کے ساتھ دنیا اور آخرت کامیابی کے ساتھ تو پوری کر. آمین سبحان. پروردگار سب سے عظیم دعا امام زمانہ کے تاجیل فرما اور ہمیں ان کا ناصر مددگار میں شامل فرما. تمام مریضوں کو شفا عاجل اور صحت کامل. بیماریاں بہت بڑھ چکی ہے, ہمیں سخت امام زمانہ کی ضرورت ہے, اس لیے نہیں کہ بیماری دور ہو جائے, اس لیے کہ ہمیں ان کی زیارت کرنی ہے, ہمیں ان کی مدد کرنی ہے, دین پھیلے اور ساتھ ساتھ یہ ساری مشکلات بھی حل ہو جائے. آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط علمك أساكتا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم.